الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اہل اللہ کی بد دعا سے بچائے۔ آدمی کی دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا فرما دیں، میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جایا کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مستجاب ہونے کی دعا فرمائی۔ ان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے کوفہ کے۔ وہاں سے ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی شکایت کی کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ عجیب بات ہے، ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ شکایت کرنا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق اور تفتیش کی اور ان کو سامنے بلا کے نماز پڑھوایا۔ چنانچہ انہوں نے پڑھ کر بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی خیال تھا کہ تم ایسے ہی نماز پڑھاتے ہوگے۔ حضرت سعد نے فرمایا مجھ سے زیادہ خسارہ میں کون ہوگا اگر مجھے نماز پڑھانا نہیں آتی۔ حالانکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز سیکھی ہے، اب اس کے بعد مجھے نماز پڑھانا نہ آئے تو مجھ سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا۔ یہ الزام غلط الزام تھا اور اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر حضرت سعد نے 3 بد دعائیں کی۔ یا اللہ، جس شخص نے یہ شکایت کی ہے اگر تیرے نزدیک جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے، وہ طویل عمر پائے، اور اللہ اس کو نابینا کر دے اور اس کو فتنوں مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف شکایت کرنے والے کے اوپر کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی تینوں بد دعا قبول ہوئی اور ان کی بد دعا کے موافق عمر ان کی دراز ہوئی، نابینا ہوا اور فتنہ کا حال یہ تھا کہ کوئی لڑکی پاس سے گزرتی اور آہٹ محسوس کرتے تو اسے پکڑ کر بدکاری کرنے کی کوشش کرتا اور اس طرح سے لوگوں کے وہ جوتے کھاتا، مار کھاتا۔ کوئی شخص اس سے پوچھتا کہ تم اس بڑھاپے میں، اس کے بڑھاپے کا حال یہ تک ان کے بھویں تک سفید ہو گئی تھی، اس بڑھاپے اور کھوسٹ کی حالت میں تم یہ حرکت کرتے ہو اور رسوا اور ذلیل ہوتے ہو اور لوگوں سے مار کھاتے ہو۔ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا نے تباہ کر دیا۔ اس لیے پیارو، اللہ والوں کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کی بد دعا سے بچنی چاہیے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں شریک نہیں ہوئے، ان کو عرق النساء کا مرض تھا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے اور دوسروں کو جنگ میں بھیج دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بہادر تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں اور باپ کو فدا کیا اور فرمایا تھا ورم و فدا کا امی و ابی، سعد چلاؤ تیر اللہ کی راہ میں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھا کر تیر ان کو دیتے تھے۔ بہادر صحابی تھے، تیر چلاتے اور حضور ان کے لیے اپنے ماں باپ کو فدا کرتے۔ تو
ایسے بہادر شخص پر بزدلی کا الزام لگا دیا۔ ایک شخص نے ان کے خلاف ہجو کی اور حضرت سعد کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت سعد نے ان کے حق میں بد دعا کی، اللہم کف لسانہ، یا اللہ اس کی زبان کو روک دے، یا اللہ اس کے ہاتھ اور زبان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ دعا اس وقت کی جب وہ جنگ میں تھا کہ اچانک ایک تیر اس کے منہ میں لگا اور ایک تیر اس کے ہاتھ میں لگا، پھر زندگی بھر نہیں بولا۔ آن کی آن میں ان کی دعا کا اثر ظاہر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، ایک عورت ان کے گھر میں جھانکتی تھی اور بار بار جھانک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ نہیں مانی۔ حضرت سعد نے ان کے حق میں فرمایا، شاہ وجہک، شاہ وجہ کا، تیرا چہرہ شاہ وجہ ہوگی، تمہارا چہرہ دوسری طرف ہو جائے، تمہارا چہرے کا رخ دوسری جانب ہو جائے۔ چنانچہ اس کا منہ پیٹھ کی طرف اور پیٹھ سامنے کی طرف آ گیا۔ بڑی علاج کی، بڑی کوشش کی، لیکن علاج ان کا نہیں ہو سکا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت سعد نے منع کیا مگر نہیں مانا۔ تب حضرت سعد نے کہا، اے اللہ، آپ کے ولیوں میں سے ایک ولی کو یہ شخص گالی دے رہا ہے، لہذا مجمع کے منتشر ہونے سے پہلے اپنا کرشمہ دکھا دیں۔ بس اس کی سواری زمین میں دھسی اور وہ شخص زمین پر گرا اور مر گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک آدمی حضرت علی اور حضرت طلحہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو گالی دے رہے ہو جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے تو بد دعا کر دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، بس کرو جی، بڑے آئے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم ہی نبی ہو، بد دعا کی دھمکی دے رہا ہے، تمہاری بد دعا سے کیا ہوگا؟ حضرت سعد نے فرمایا، اے اللہ، اگر یہ اہل اللہ کو گالی دے رہا ہے تو کرشمہ دکھا۔ بس ایک بختی اونٹ آ کر اس کو ختم کر دیا۔ لوگوں نے حضرت سعد کو خبر دی کہ آپ کی دعا کا اثر آن کے آن میں ظاہر ہو گیا، اور وہ شخص اونٹ کے پکڑ سے اور اونٹ کے اس گرفت سے ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ یہ سب اہل اللہ کے درپے ہونے کے آثار اور اس کے انجام ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اہل اللہ کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، ان کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کو ایذا اور تکلیف پہنچائے گا، جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے گا، اس کو میری طرف سے جنگ کا اعلان کر دو۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے جنگ کون کرے گا اور کون اللہ سے جنگ کر کے جیت سکے گا؟ نتیجتاً وہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں کہ کسی اللہ والے کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اہل اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔